بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Assalamu alaikum everyone, how are you all? This is Nematullah Shalmani and you are watching Symptom TV. آج میں جو ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں وہ انگلش گرامر کے بارے میں نہیں ہے۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے اسکول، کالج، چینل یا کسی بھی کاروبار کے لیے، اپنی ذاتی کاروبار ہو، اس کے لیے سپر مارٹ ہو، جو بھی ہو، آپ اس کے لیے ایک اچھا اور پروفیشنل لوگو آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کا قیمتی وقت بھی زیادہ نہیں لے گا۔ 10-15 منٹ کے اندر ایک اچھی قسم کی لوگو آپ بنا سکتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ جی فرینڈز، میں لیپ ٹاپ کے اسکرین پر آ چکا ہوں اور جس پروگرام پہ یا جس سافٹ ویئر پہ آپ اپنا لوگو تیار کر سکتے ہیں اس سافٹ ویئر کا نام ہے AAA لوگو۔ میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں AAA لوگو۔ یہ آپ ڈبل پریس کریں گے، ڈبل پریس کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا۔ یہ جو لوگو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ ری ایڈٹ کر کے اپنا ایک بہترین لوگو آپ تیار کر سکتے ہیں۔ بہت ساری کیٹیگریز ہے، یہ انٹرٹینمنٹ، ایبسٹریکٹ، کلر، گلوسی، مونو، سنگل کلر، یہ جتنے بھی لوگوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب آپ یہ اس میں ایک سلیکٹ کر کے آپ اسے ری ایڈٹ کر کے اپنا ایک بہترین لوگو آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو مین ٹول بار اور ٹول بار کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے یہ میں کلوز کر دیتا ہوں اور آتا ہوں ٹول بار کی طرف۔ یہ مین ٹول بار جو ہے یہاں ہمارے ساتھ فائل ہے اور فائل کے اندر ایکسپورٹ ہے۔ دوستوں، میں اہم جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اس لیے یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں سکپنگ ضرور کروں گا۔ ایکسپورٹ امیج، یہ آپ تب کلک کریں گے جب آپ کا لوگو تیار ہو جائے اور آپ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ فائل کلک کر کے یہاں فائل کلک کر کے ایکسپورٹ پہ آنا ہے۔ جب آپ اپنا لوگو سیو کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کو کلک کر کے یہاں آپ فولڈر دکھا رہے کہ میں یہ فلائی فولڈر میں سیو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جو اہم چیز ہے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے بعد ہے نیو، یہ جو آپ نیو اوپن کر رہے ہیں، اوپن پروجیکٹ۔ جب آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا مطلب لوگو پہ کام کر رہے ہیں اور وہ آپ سیو کر رہے ہیں کہ بعد میں اس پہ میں اور کام کروں گا، تو اوپن پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ آپ دوبارہ ری ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ سیو پروجیکٹ، جب آپ آدھا کام کر کے مطلب ہاف ورک آپ کرتے ہیں اور بعد میں کام کرنا چاہتے ہیں تو سیو پروجیکٹ کلک کرنا ہے اور وہ پروجیکٹ پہ آپ دوبارہ کام کر سکیں گے۔ سیو پروجیکٹ ایز، جب آپ ایک پروجیکٹ یعنی آپ کا لوگو تیار نہ ہو، اس میں اور بھی کام باقی ہو، لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنا ایک نام دے کر سیو کرنا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس پہ کام کروں گا، تو سیو پروجیکٹ آپ کو کلک کرنا ہوگا۔ یہاں ہے امپورٹ۔ امپورٹ، جب آپ اپنے لوگو میں اپنا تصویر لانا چاہتے ہیں یا کوئی اور فائل لانا چاہتے ہیں تو امپورٹ پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں جس فولڈر میں آپ کا وہ پکچر ہوتا ہے یا جو بھی فائل ہوتا ہے جو آپ اپنے لوگو پہ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو امپورٹ پہ کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ایڈٹ نیو ٹیکسٹ۔ نیو ٹیکسٹ، یہاں آپ کو نیو ٹیکسٹ آئے گا اور نیو ٹیکسٹ یہاں پہ آئے گا۔ اس کے بعد ہے نیو شیپ، اگر آپ شیپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ امپورٹ امیج، یہ وہی بات ہے، امپورٹ مطلب امپورٹ کی بات ہے۔ امپورٹ امیج، اگر آپ ایک امیج کو آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اہم چیز کی طرف آ رہے ہیں، بہت اہم ٹاپک ہے، اسکیل، کمپوز، روٹیٹ، اسٹائل، کلر، ٹیکسٹ۔ آپ کا زیادہ انٹریکشن
اس ٹول بار سے ہے جو میں آپ کو میں نے ڈسکس کیا، یہ اسکیل ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کا سائز یا مطلب شیپ کا سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ جتنا چاہے گھٹا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں، یہ ہے اسکیل۔ اسکیل میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اسکیل سلیکٹ کر کے آپ اس طرح انکریز اور سائز کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ اسکیل کے بعد جو ہے اسکیل آپ کو سمجھ آئی ہوگی، روٹیٹ ہو۔ جب آپ اپنا ایک پکچر کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں ہاریزنٹلی ورٹیکلی، تو فرسٹ میں ہے روٹیٹ 0۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا فرینڈس کی جس شیپ یا ٹیکسٹ کی آپ سائز بڑھانا گھٹانا چاہتے ہیں، تو فرسٹ آف آل یو شوڈ کلک دیٹ شیپ اور ٹیکسٹ۔ اگر میں روٹیٹ کرنا چاہتا تو روٹیٹ پہ آؤں گا اور یہ یہاں سے اس طرح کروں گا، یہ ہے روٹیشن۔ ہاریزنٹلی ورٹیکلی اسی طرح روٹیٹ ہو رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں کس طرح روٹیٹ ہو رہے ہیں، یہ آپ دیکھیے ہاریزنٹلی، اور یہ ہے اونلی روٹیٹ، مطلب 360 ڈگری پہ آپ جہاں پہ آپ فکس کرنا چاہتے ہیں آپ فکس کر سکتے ہیں۔ روٹیٹ کے بعد ہے ہمارے پاس کلر۔ آپ کی کون سی کلر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی آبجیکٹ یا ٹیکسٹ کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ وہ آبجیکٹ یا ٹیکسٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس طرح میں نے کیا میں نے سلیکٹ کیا، اور سلیکٹ کے بعد میں نے پھر سے کلر کے سٹائلز لائبریری پہ آیا، یہاں میں نے کلر میں چوز کروں گا اسی طرح۔ اور اگر آپ یہاں کلر سے آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ چل رہے کمپوز کی طرف، میں آپ کو پھر سے زوم کر کے دکھاؤں کمپوز کا یہاں کام کیا ہے۔ کمپوز کی طرف بڑھتے ہیں، سینڈ فردر۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ سٹار کے نیچے آ جائے تو آلریڈی نیچے، لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سٹار، آپ کو زوم کر کے دکھاؤں کہ یہ سٹار ٹیکسٹ کے نیچے آنا چاہیے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، فرسٹ آف آل مجھے اس سٹار کو سلیکٹ کرنا ہوگا، اس شیپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کمپوز پہ آؤں گا، کمپوز کے بعد سینڈ فردر پہ آؤں گا۔ یہاں دیکھیے ہمارا سٹار جو ہے وہ نیچے ٹیکسٹ سے نیچے آئے اور ٹیکسٹ شیپ کے اوپر آئے ہیں۔ کمپوز کا کام کیا ہے، کمپوز کا کام یہ ہے کہ اگر آپ 2 شیپس ہے، اگر آپ ایک شیپ جو ہے وہ آپ نیچے لانا چاہتے اور اوپر ایک اور شیپ لگانا چاہتے تو آپ کمپوز کلک کر کے سینڈ فردر۔ اب میں یہ سٹار کو میں باہر لانا چاہتا ہوں ٹیکسٹ کے اوپر، سو میں کیا کلک کروں گا، برنگ کلوزر اور میں سینڈ ٹو بیک کا مطلب ہے کہ پیچھے لے جانا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اسٹائل کی طرف۔ اسٹائل میں بہت سارے کیز ہے، اگر میں ایک کی کو میں آپ کو ڈسکس کروں تو ٹائم بہت زیادہ لے گا، لیکن یہ آپ کیا کرے گی، آپ خود جو ہے اس پہ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو شیڈو دینا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے شیپ کو شیڈو دینا چاہتے ہیں، جو شیپ آپ اپنے لوگو میں آپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ نے اسٹائل پہ آنا ہے۔ اور فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک ٹیکسٹ ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں اس ٹیکسٹ پہ میں شیڈو لانا چاہتا ہوں، تو میں یہ سلیکٹ کروں گا، یہاں آؤں گا اسٹائل میں کلک کروں گا اور آؤں گا۔ اچھا، اب یہ ڈراپ شیڈو ہے، آؤٹر شیڈو ہے، انر گلو، ایمبوس، اسٹروک، گلاس، ریفلیکشن۔ اگر میں ریفلیکشن دینا چاہتا ہوں تو ریفلیکشن بھی دے سکتا ہوں، یہاں میں انیبل ریفلیکشنز کروں گا اور یہاں سے میں اس کے
कैपेसिटी जो है वो मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का जो शेडो है वो आया है। और एम्बॉस चाहिए, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये उभर जाए। तो क्या होगा, मुझे ये एम्बॉस पे क्लिक करना है, एम्बॉस के बाद आना है इनेबल एम्बॉस, और यहाँ मैंने क्या करना है, इसका साइज बढ़ाना घटाना, इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है। तो ये क्या, ये उभर जाएगा। और ख़ासकर ये टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये पिक्चर में यानी लोगों में जो आप शेप दे रहे हैं उसका में ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके बाद टेक्स्ट है, आप समझ रहे होंगे टेक्स्ट में हम किस तरह जो है स्टाइल दे सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टेक्स्ट में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना है, और अगर आप शेप में तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उस शेप को आपने सेलेक्ट करना है। अगर टेक्स्ट में तो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके कलर जो है इसे चेंज कर दूँ। तो सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कलर, यह कलर सेक्शंस में किया कि मैंने कलर चेंज किया। अगर आप अपना लोगो बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, मैं न्यू कर देता हूँ, नो, ओके। अच्छा, अगर आपने क्या करना है, आपने अगर एक लोगो पे आप रीएडिट करके उसमें कुछ चेंज लाके आप अपना लोगो बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फाइल में आकर या टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। यहाँ जो है बहुत सारे लोगो मौजूद है। यहाँ पे आपने अपनी पसंद की लोगो अपना यहाँ से लेना है। आप अपने इदारे के मुताबिकत से एक लोगो सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे लोगोज मौजूद है, बिजनेस नेम, बिजनेस एब्स्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपका चैनल एजुकेशन के बारे में, तो आपने क्या करना है, आपने यह आना है और एक लोगो आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, आपको जूम करके दिखाऊं। अच्छा, इसमें मैं रीएडिट कैसे करूँगा, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसकी टेक्स्ट जो है ये चेंज कर दूँ, तो आपने उस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस की मदद से आप इसे रिमूव करना है। फिर यह क्या लिखना है, अपना चैनल का नाम या अपने इदारे का नाम आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख किया सिंगटम टी। अब इसकी टेक्स्ट जो है मुझे पसंद नहीं है, मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ टेक्स्ट पे आऊँगा। टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ स्टाइल को चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सा स्टाइल चाहिए। मैं अपनी पसंद का स्टाइल में यहाँ से चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज़ किया, लेकिन इसका कलर ब्लैक है, तो अब मैंने क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट करना है और कलर पे आना है। कलर पे आना है, यहाँ कलर चूज़ करूँगा यहाँ से। अच्छा, अब अगर मैं ये टेक्स्ट जो है ये मैं इसका साइज़ जो है कम कर देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और स्केल पे आके यहाँ से मैं टेक्स्ट साइज़ को कम कर सकता हूँ इस तरह। अच्छा, ये नीचे जो है www.zoom करके आपको दिखाऊँ, ये अगर मैं ये नहीं लाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इस पे राइट क्लिक करके रिमूव को प्रेस कर दूँगा। लेकिन नहीं, अगर आप किसी यहाँ से अगर आप लोगों से आप किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं
تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس ٹیکسٹ یا چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سلیکٹ کرنا ہے. سلیکشن کے بعد آپ نے رائٹ پریس کرنا ہے. رائٹ پریس کرنے کے بعد ریموو پہ کلک کرنا ہے. اور اگر آپ اس کی کاپی چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ چیز جو آپ کو کاپی چاہیے یا شیپ ہو، ٹیکسٹ ہو، جو بھی ہو، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈپلیکیٹ پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں ہمارے پاس 2 سمٹم ٹی وی ہو گئے، لیکن مجھے ایک چاہیے. تو میں کیا کروں گا، یہ میں ریموو کرنا چاہتا ہوں. تو رائٹ کلک کر کے میں کیا کروں گا، ریموو کروں گا. اس کے بعد اگر مجھے یہ ٹیکسٹ مجھے چینج کرنا ہے تو میں کیا کروں گا، ٹیکسٹ کو میں سلیکٹ کروں گا. سلیکشن کے بعد بیک اسپیس سے اسے ریموو کروں گا، اور یہ میں اپنی مرضی کے مطابق اپنا کچھ بھی لکھوں گا. We bring the real change in our stars. اگر میں یہ اس کی کلر یا سائز چاہتا ہوں تو کیا کروں گا، اسکیل پہ آؤں گا. اسکیل پہ آنے کے بعد میں کیا کروں گا، یہ میں چھوٹا کر دوں گا. مطلب اتنا ہی میں نے کیا چھوٹا کیا. اب اگر میں اس کا ٹیکسٹ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نے پہلے بتا دیا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے دوبارہ نہیں بتا سکتا. اپنے سمپل ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اور اپنا ٹیکسٹ اسٹائل آپ نے چوز کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے یہ لوگو آپ کو پسند نہیں یا آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے، کوئی اور شیپ لگانا چاہتے، تو یہاں سے آپ شیپ کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک شیپ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاا آپ نے لگانا ہے. بہت سمپل طریقہ ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. اگر میں یہ سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، سمپلی یہاں فائل پہ آ کے فائل پہ کلک کروں گا. فائل کے بعد ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا. ایکسپورٹ میں یہاں جو ہے اپنا اس لوگو کا نام دوں گا، سنگٹم لوگو. یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، نیم دینا ہے اور کچھ بھی کرنا ہے. میں یہاں آؤں گا اب. تو آپ نے دوبارہ واپس آنا ہے اپنے اس AAA لوگو پروگرام میں، اور یہاں سے ایک اور لوگو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو. ٹیمپلیٹ لائبریری میں صرف مثال دے رہا ہوں دوستو، آپ اپنی مرضی کا لوگو تیار کرنا ہے اپنے آرگنائزیشن کے مطابق. چینل یا سپر مارکیٹ جو بھی اپنا پرسنل بزنس ہو اور آپ لوگو تیار کرنا چاہتے، آپ نے فائل پہ آنے. فائل پہ آنے کے بعد ٹیمپلیٹ لائبریری پہ کلک کرنا ہے. ٹیمپلیٹ لائبریری پہ یہاں AAA لوگو پروجیکٹ فائل واز ناٹ سیوڈ، وڈ یو لائک ٹو سیو اٹ چینجز، میں نو پہ کلک کروں گا. یہاں سے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک اور لوگو جو ہے آپ نے چوز کرنا ہے. آپ کا چینل یا آپ کا جو بزنس ہے وہ نیچرل کے بارے میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیچرل پہ کلک کرنا ہے. یہاں آپ نے کلک کیا. یہاں آپ ہر قسم کی چینجز آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں ہو، آپ اور کلر لگانا چاہتے اس پہ، تو آپ نے سمپل اس آبجیکٹ یا شیپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں میں نے کلک کیا اور میں یہاں کلر سیکشن میں آؤں گا. یہاں میں ایک اور کلر دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہ دیا یہ سلیکٹ کیا. آپ نے اپنی مرضی کے مطابق آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹیکسٹ کا کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو ٹیکسٹ پہ سلیکٹ کروں گا. یہاں آؤں گا اور ٹیکسٹ کلر میں یہاں سے سلیکٹ کر دوں گا یہاں سے. اچھا، یہاں آپ نے اپنا ایک سینٹنس لکھنا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے ریموو پہ کلک کرنا ہے.
اسی طرح دوستو آپ اپنا ایک بہترین لوگو آپ تیار کر سکتے ہیں. یہ بھی پسند نہ ہو تو آپ یہاں سے ٹیمپلیٹ لائبریری پہ آنے اور یہاں سے ایک اور پسند کی لوگو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے ادارے کے مطابق سے ہو. یہاں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ لوگو. بہت سارے لوگوز ہیں. یہاں آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے اس میں ری ایڈٹ آپ ایزیلی آپ ری ایڈیٹنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں. اور سیو کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کس طرح سیو کر سکتے ہیں. دوبارہ سنیے گا. اگر آپ اس میں آپ اس کا سائز یا کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا چاہتے تو آپ نے فرسٹ آف آل یو شوڈ سلیکٹ دیٹ آبجیکٹ شیپ اور ٹیکسٹ. جس چیز میں آپ کیا کرنا ہے آپ نے مطلب سائز کو انکریز ڈیکریز کرنا ہے یا کلر چینجز کرنا ہے یا اور شیپ آپ نے لگانا ہے تو ایزیلی آپ یہاں سے ایک شیپ کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اپنا ٹیکسٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب لوگو آپ کا تیار ہو جائے آپ مطمئن ہو جائے کہ میرا لوگو تیار ہے آپ نے فائل پہ آنا ہے. فائل پہ یہاں کلک کرنا ہے ایکسپورٹ امیج. ایکسپورٹ امیج کے بعد آپ کا فائل جو ہے یا لوگو وہ سیو ہو جائے گا. ناظرین ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی دقت ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں جواب دینے کا کوشش کروں گا آپ کو رسپانس دوں اور آپ کی ہیلپ کر دوں. اور بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں کیونکہ کسی کا ہیلپ ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.